ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں تہہ دل سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کمپٹیشن کا آغاز ہو گیا ہے، داخلہ جاری ہے۔ آپ میں سے کوئی داخلہ لینا چاہیں تو وہ آئی بٹن میں دی ہوئی ویڈیو دیکھیں، اس میں پورا پروسیس ہے، اس میں پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ اس کوئز کمپٹیشن میں حصہ لے سکتے ہیں، شرکت کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، ہم نے 5,000 کا انعام رکھا ہے۔ جن کے جوابات سب سے اچھے اور درست ہوں گے ان کو 5,000 روپے کا انعام دیا جائے گا، اور سیکنڈ تھرڈ کا بھی اعلان انشاءاللہ بہت جلد کریں گے، رقم کا انتظام ہوتے ہی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، اگر آپ ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کے لیے مکہ کی تاریخ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ پہلے مکہ مکرمہ کی تاریخ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہیں پیدا ہوئے، اور وہاں کے جو حالات ہیں اس کی معلومات بہت ضروری ہیں۔ حضور کی پیدائش سے قبل وہاں کے حالات کیا تھے، اور حضور کے پیدائش کے بعد وہاں کیا حالات ہوئے، تو یہ پس منظر اور پیش منظر کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق بیت اللہ وہ پہلا گھر ہے جو مکہ میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور برکت کی خاطر بنایا گیا، اور کعبہ شریف پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور یہ گھر مکہ جیسی عظیم الشان سرزمین میں واقع ہے۔ اسلام کی تاریخ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور توحید کی دعوت کا آغاز یہیں سے ہوا۔ دینی حیثیت کے ساتھ ساتھ اقتصادی، معاشرتی، ادبی اور تاریخی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس سرزمین پر آخری نبی کو مبعوث فرما کر اور ان پر قرآن پاک نازل فرما کر، نیز ان کی دعوت کو عالم اور دائمی دعوت کا امتیاز عطا فرما کر، اس سرزمین اور اس کی تاریخ کو ایسی معنویت عطا فرما دیا جس کا بیان الفاظ کے ذریعے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سرزمین کا مختصر خاکہ پیش کرنا مناسب ہے۔ عرب کا مرکز مکہ تھا۔ اس بستی کی زیادہ قدیم تاریخ کا تو علم نہیں، تاہم یہ پتہ چلتا ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد جرہم اور اولاد اسماعیل نے اسے بسایا۔ ابتداء یہ ایک نہایت تنگ مگر طویل اور بے آب و گیاہ وادی تھی۔ جدہ سے اس کا فاصلہ 45 کلو 45 میل ہے۔ اس سے پہلے یہاں مالکہ آباد ہوئے، ایک قوم ہے وہ مالکہ۔ حضرت حاجرہ اور اسماعیل کی وجہ سے جرہم قبیلہ مکہ میں آ کر سکونت پذیر ہوا۔ قرآنی بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر خدا کے گھر کی نئی تعمیر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 4,000 سال قبل ہے۔ آپ عراق کے قدیم شہر بابل میں مبعوث ہوئے۔ آپ حضرت نوح کی اولاد میں سے تھے۔ جب آپ نے توحید کی تبلیغ کی تو بادشاہ وقت اور آپ کی قوم نے مخالفت کی، چنانچہ آپ نے عراق سے مصر یا شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ مصر کے بادشاہ رقیون یا توتیس، جو دراصل بابل کا باشندہ تھا، ان کے ساتھ حضرت سارہ والا واقعہ پیش آیا، اور اس نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دی۔ اس بادشاہ نے حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم کے حوالے کر دی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت حاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کنعان کے قریب کسی مقام پر پیدا ہوئے۔ اسماعیل عبرانی نام ہے۔ عبرانی نام ہے، عربی زبان میں اس کے معنی ہیں
خدا نے سن لی۔ ابھی آپ بچے تھے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر حضرت ابراہیم سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو، جس پر وہ رنجیدہ خاطر ہوئے، غمزدہ ہو گئے۔ تو خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، رنجیدہ مت ہو ابراہیم، جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر، اسحاق تیری اولاد ہے، مگر مجھے ہاجرہ کے فرزند سے ایک قوم بنانا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سینکڑوں میل کا سفر کر کے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو حجاج کے اندر وادی بکہ میں، پہلے مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا، بکہ میں آباد کیا، جو اس وقت غیر آباد اور ویران وادی تھی، کھنڈر، پتھر ہی پتھر۔ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ان کے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑے درخت کے پاس کعبہ کے نزدیک لا کر چھوڑ دیے۔ اس وقت وادی مکہ میں کوئی زیرو نہیں تھا، بیٹے کے لیے پانی تک نہیں تھا، اور حضرت ہاجرہ کے لیے پینے کے لیے وہاں کوئی پانی کا انتظام تھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ان کے پاس کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا بھرا ہوا ایک مشکیزہ رکھ دیا اور انہیں اس بیابان میں چھوڑ کر چل دیے۔ حضرت ہاجرہ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے جا کر پوچھنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہمیں اس ویرانے میں جہاں نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ انسان ہے، نہ کہیں انسان کا وجود ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جملہ، یہ فقرہ آپ نے کئی بار دہرایا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام غم کے مارے کوئی جواب نہ دے سکا۔ حضرت ہاجرہ سمجھ گئیں اور بولی، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابراہیم نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ پر توکل تھا، اللہ پر یقین اس طرح کامل تھا۔ حضرت ابراہیم جب بیوی اور بچے کی نظر سے اوجھل ہوئے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، انی اسکنت ربنا انی اسکنت۔ ادھر حضرت ہاجرہ پانی پی کر بچے کو دودھ پلاتی رہیں، پانی پیتی رہیں، دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی ختم ہوا تو ماں بیٹے دونوں کو پیاس محسوس ہوئی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام شدت پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ سے لخت جگر کی یہ حالت کیسے دیکھی جاتی؟ آپ دوڑ کر قریب ترین پہاڑی صفا پر چڑھیں اور وادی کی طرف دور دور تک دیکھی کہ کوئی جاندار ہو، مگر کوئی نہ تھا۔ پھر وادی میں اتری، وادی سے اتر کر پھر دوڑی، تھکی ہاری ہوئی وادی عبور کی، پھر مروہ پہاڑی پر گئی اور وہاں کھڑے ہو کر حد نظر تک دیکھا، مگر کچھ نہ پایا۔ 7 مرتبہ صفا مروہ پر دوڑی اور چکر لگاتی رہی۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام جس جگہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور دونوں نے اپنی پیاس بجھائی۔ اسی چشمہ کو زمزم کہا جاتا ہے۔ الغرض حضرت ہاجرہ اس طرح کچھ عرصہ قیام فرما رہی، یہاں تک کہ یمن کے جرہم قبیلہ کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ وہاں ایک پرندہ اڑتا ہوا دیکھا اور کہا کہ یہ پرندہ تو پانی پر گھومتا ہے، یہ یہاں گھوم رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جرہم قبیلہ کئی مرتبہ وہاں گشت لگا چکا تھا، لیکن پانی کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے کچھ آدمی بھیجے وہاں، تو انہیں پانی مل گیا۔ واپس آ کر انہوں نے قافلہ کو اطلاع کی، وہ سب لوگ بھی پانی پر آ گئے۔ پانی کے پاس آ کر کے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھی۔ قبیلہ والوں نے کہا، کیا آپ ہمیں اس پانی کے پاس پڑاؤ کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے
فرمایا اس شرط پر کہ پانی میں تمہارا کوئی حق کے ملکیت یا حصہ نہ ہوگا۔ اسماعیل کو جرہم قبیلہ کے وہاں آنے سے دلی مسرت ہوئی، یعنی قبیلہ جرہم جب وہاں آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کو بڑی خوشی ہوئی، دلی مسرت ہوئی، کیونکہ آپ آبادی کو پسند کرتی تھیں اور یہ فطرت ہے، انسان آبادی میں رہنا پسند کرتا ہے، جنگل اور کھنڈرات میں رہنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آباد ہو گئے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بلا لیا ان لوگوں نے، یہاں تک کہ ان کے کافی گھرانے وہاں جمع ہو گئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، کچھ بڑے ہوئے تو اس قبیلہ سے عربی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لیا آپ نے۔ آپ لڑک پن ہی میں اہل قبیلہ میں معزز اور محبوب تھے۔ جوان ہوئے تو آپ کی شادی جرہم قبیلہ کی ایک عورت سے کر دی گئی۔ اس دوران حضرت ہاجرہ کا انتقال بھی ہو گیا، تقریباً اس کے 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ عام باشندگان عرب اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیرو تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے دین کا ایک حصہ بھلا دیا، لیکن توحید کے شاعر ابھی ان میں باقی تھے، حتیٰ کہ عمرو بن لوحی منظر عام پر آیا۔ اب عمرو بن لوحی ہے کون یہ بھی جاننے والی بات ہے۔ بنو خزاعہ کے سردار عمرو بن لوحی کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی، لہٰذا لوگ اس کے پیروکار بننے لگے۔ عمرو بن لوحی نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے پایا، چونکہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین تھی ملک شام، لہٰذا عمرو بن لوحی نے یہ عمل برحق جانا، سوچا یہ لوگ حق پر ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ہبل بت لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ بت پرستی کی جڑ یہیں سے مضبوط ہوتی ہے۔ چونکہ عمرو بن لوحی کو دینی پیشوا مانا جاتا تھا، لہٰذا اہل مکہ اور پھر بقیہ عرب باشندگان نے بت پرستی اختیار کر لی۔ عرب بتوں کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اس کے تحت کام کرنے والے قرار دے کر ان کی عبادت کرنے لگے اور ان سے مرادیں مانگنے لگے، اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ ان کے بڑے بت کا نام ہبل تھا۔ ہبل انسان کی شکل میں تھا، اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ ہبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش نے وہ سونے کا بنوا دیا، یہ جو ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مشلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاج کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی شرک نے قدم جما لیا۔ قوم نوح کے بت، بخاری شریف کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب قوم نوح کے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن لوحی کے تابع ایک جن تھا، اس نے عمرو بن لوحی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں یعنی سواع، یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں بتایا۔ یہ سب بتوں کے نام ہیں جو قوم نوح کی یہ سب وراثت تھی، وہ لوگ اس کو پوجتے تھے۔ چنانچہ عمرو بن لوحی ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ دیگر بت کہاں سے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ مسجد حرام میں بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش کر دیا۔ بتوں کی پوجا کا طریقہ، بتوں کا حج اور بتوں کا طواف اور اس کا سجدہ کیا کرتے تھے لوگ۔ بتوں سے حاجت اور مشکلات کے لیے
مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا۔ بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ کمانے کی کھانے کی چیزوں، کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے مخصوص کر دیا جاتا تھا۔ اہل مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہمیشہ حج کے دوران صفا مروہ کا بھی طواف کرتے۔ کفر کے زمانے میں ان دو پہاڑیوں پر کفار نے دو بت رکھے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ طواف ان دو بتوں کی تعظیم کے لیے ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت وہ لوگ ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ مورخین کے مطابق کیونکہ اسلام سے پہلے کی عرب میں قبائلی سماج تھا، ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، تمام قبائل ایک دوسرے سے جنگ و جدل کرتے رہتے تھے، اس لیے ان تمام قبائل میں کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں تھا۔ اسی وجہ سے یہ علاقہ ایک مکمل ریاست کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ دوستوں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کے سوالات سماعت کریں۔ مسلمانوں کا قبلہ کس جگہ پر واقع ہے؟ وہ کون سا مقام ہے؟ فلسطین اے، ملک شام بی، مکہ مکرمہ سی، عراق ڈی۔ ان میں سے کون سا جواب درست ہے دوستو؟ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو آئی بٹن میں ویڈیو ہے اس میں پروسیس بتایا گیا ہے، آپ اے بی سی میں سے کون سا صحیح ہے اس کا جواب لکھ کر کے آپ ہمیں واٹس ایپ کریں۔ آگے سوالات دیکھیں اور اے بی سی ڈی لکھ کر کے صحیح کون سا ہے اس پر صحیح لکھ دیں اور اپنے والد کا نام اور ایڈریس لکھ کر کے ہمیں واٹس ایپ کریں۔ دوسرا سوال، حضور کی پیدائش کس جگہ ہوئی؟ ملک شام میں، مکہ مکرمہ میں، عراق میں یا ایران میں؟ اس کا بھی جواب دیں۔ سوال نمبر 3، مکہ شہر کو کس نے آباد کیا؟ حضرت اسحاق نے، اے، بی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، سی حضرت یوسف علیہ السلام نے، ڈی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کس قبیلہ میں ہوئی؟ اے، قبیلہ قریش میں، بی جرہم قبیلہ میں، سی اوس میں، ڈی خزرج میں۔ سوال نمبر 5، سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ ہبل، اے، بی لات، سی منات۔ دوستو، سوالات بہت آسان ہیں، ان سوالات کے جوابات کو صحیح طرح سے سمجھیں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر صحیح جواب کے ساتھ بھیج دیں۔ ساتھ میں اپنے والد اور اپنا مکمل پتہ ارسال کریں۔ جن حضرات کے جوابات سب سے بہتر ہوں گے انشاءاللہ ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اور آج جو باتیں ہوئی جہاں تک ہوئی انشاءاللہ وہاں سے کل آگے بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان میں ان کے دادا پردادا، ان کے چچے وغیرہ کے تعلق سے کل بات ہوگی اور کل کی ویڈیو بھی بہت دلچسپ ہوگی۔